السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج مالا کا آخری حصہ سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے استنبول، اور یہ حصہ نمبر 4 ہے۔ پچھلے 3 حصے میرے چینل پہ اپلوڈ ہو رکھے ہیں، آپ لوگ وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں۔ اب کرتے ہیں ایپیسوڈ جو ہم نے ابھی لاسٹ میں پڑھی ہے، اس کے بعد 53 ایپیسوڈ کے بعد اس میں مالا اور ماہر کی لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ ماہر جو ہے جے پی کے پیسے دے دیتا ہے، تو مالا کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ میں نے تو انڈیپینڈنٹ بننا تھا، میں نے یہ شو کرنا تھا کہ بھائی میں نے ایک مرد کی مدد کے بغیر کچھ کیا ہے، لیکن پھر وہ اس بات پہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی، یہ وہ، اور چلی جاتی ہے۔ اور پھر ایک دم کہانی جو ہے 4 سال آگے چلی جاتی ہے، اور پھر دکھاتے ہیں کہ مالا استنبول آئی ہے اور وہ کس طرح دکھائی ہے، اس کی ساری لکس بدل گئی ہیں، بہت ڈیزائنر بیگ اس نے پہنا ہے، ہر چیز جو اس کی لکس تھی نا بہت امیروں والی تھی۔ یہ دکھا رہے تھے کہ مالا بہت سٹیبل ہو گئی ہے۔ استنبول آتی ہے اور جاتی ہے ماہر کے پاس، اس کی جو کمپنی ہے وہاں پر جاتی ہے، اور اس کو پھر کہتی ہے کہ اب تم میری مدد کرو گے، یہ وہ، اور مدد کیوں چاہیے۔ اگر آپ لوگ ڈیٹیل سے سننا چاہتے ہیں اس ایپیسوڈ کو تو میرے چینل پہ جا کے سن سکتے ہیں، اور میں آج کے ایپیسوڈ کو کرنے لگی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حصہ 4 استنبول، اور یہ چیپٹر نمبر 17 ہے۔ محبت کا اپنا انداز ہے، کسی عجیب، انتہائی غیر متوقع وقت پہ مرجھانے کا یا کھل اٹھنے کا۔ ایسی ہی ہوتی ہے محبت، ایک بے قابو حیوان کے جیسی، جو ہوتا ہے کسی پھول کے جسم میں۔ سورج ہمیشہ اس پر نہیں چمکتا، نہ ہی بارش اس پر گرتی ہے ہر بار، نہ ہی وہ ہمہ وقت طوفان کی زد میں آتا ہے۔ محبت ہمیشہ سب سے میٹھی، سب سے خوبصورت خوشبو سے معطر نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی یہ اپنے کانٹوں سے لہو لہان بھی کر دیتی ہے۔ سو تم اس کو پانی دو، ڈھیروں روشنی دو، اس کا خیال رکھو، اور محبت کا پھول تم سے زیادہ جیے گا۔ اس کو نظر انداز کرو گے یا اس کو کاٹتے رہو گے تو اس کی پتیاں مرجھا کے مر جائیں گی۔ ایسی ہی ہوتی ہے محبت، کاملیت ایک سیراب ہے، سو محبت کرو اس سے جو تم سے محبت کرتا ہو غیر مشروط، اور چھوڑ دو اس کو جو تم سے محبت کرے صرف اچھے وقتوں میں۔ سوزی قاسم۔ کئی برس پہلے ایک دفعہ کا ذکر ہے، برفیلی چادر جیسی زمین پر سیاہ درخت یوں کھڑے تھے کہ ان کے پتوں پر سفید کمبل چڑھا تھا۔ ہوا کا جھونکا آتا اور سفید زرے تھر تھرا کے نیچے گر کے فنا ہو جاتے۔ درختوں کے وسط میں لکڑی کا کاٹیج خاموش بیٹھا، خود پر برف کو گرنے دے رہا تھا۔ اس کی کھڑکیاں اندر جلتی آگ کی حدت سے زرد ہو رہی تھیں۔ جادوگرنی نے غصے میں رپنزل کے بال کاٹ دیے۔ اندر آگ اور ہیٹر کی گرمائش تھی۔ ماہر ونگ چیئر پر نیم دراز پیر اوتمن پر رکھے، کمبل خود پر ڈالے ہوئے تھا۔ ہلال پہلو میں لیٹی، سر اس کے کندھے پر جمائے، گنگریالی لٹ انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ بڑی بڑی بھوری آنکھیں چھت سے جھولتے سادہ فانوس پہ جمی تھیں، اور اسے کسی جنگل میں چھوڑ آئی۔ ماہر کی آواز غیر آرام دہ انداز میں خاموش ہوئی۔ نگاہوں نے اگلے پیراگراف کو سکین کیا۔ کہانی نے ایک تلخ موڑ لے لیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ باہر برف بنا چاپ کے گر رہی تھی، ساری دنیا سفید ہو چکی تھی، مگر لکڑی کے کاٹیج کی کھڑکیاں ہنوز سنہری تھیں۔ فاسٹ فارورڈ پلیز۔ اوون کے روشن دروازے سے اندر جھانک کے کیک کی سطح کا جائزہ لیتا بیربل بیزار ہوا۔ ماہر کھنکارا۔ اس شام جب شہزادہ واپس آیا تو جادوگرنی نے رپنزل کی کٹی ہوئی چوٹی کو کھڑکی سے باندھ دیا۔ جب شہزادے نے پکار کے کہا کہ رپنزل، رپنزل، اپنے بال نیچے گراؤ، تو جادوگرنی نے چوٹی نیچے پھینک ڈالی۔ ہلال نے ماتھے کو چھوا۔
شہزادہ اوپر آیا تو دیکھا کہ جادوگرنی اس کو غصے سے گھور رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کے بولی، تم اپنی شہزادی کے لیے آ گئے، لیکن افسوس وہ خوبصورت پرندہ اب اس گھونسلے میں نہیں ہے، نہ وہ یہاں گنگنا رہی ہے، اس کو بلی کھا گئی ہے اور وہ تمہاری بھی آنکھیں نوچ ڈالے گی۔ تم ریپنزل کو کھو چکے ہو، اب تم اسے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ آنکھیں والی بات سینسر کر دو ماہر۔ بیربل کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ایک باؤل میں فروسٹنگ تیار کرتے ہوئے آنکھ سے اشارہ کر رہا تھا، لیکن ماہر کی نگاہیں کتاب پہ جمی تھیں۔ شہزادہ اتنا غمزدہ ہوا کہ اس نے ماہر رکا، اس کی آواز ہچکچائی۔ اس نے ٹاور کی چھت سے چھلانگ لگا لی۔ نگاہیں اٹھا کے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے بیربل کو دیکھا۔ بیربل پیالے میں ہاتھ دیے ملامتی نظروں سے اسے دیکھتا نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ ایک بچے کو برادرز گریم کا ورژن کون سناتا ہے ماہر بے؟ شہزادے کی جان بچ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں کانٹے چبھ گئے اور وہ کھنکارا، تھوک نکلا۔ وہ اندھا ہو گیا۔ کھنکیوں سے ہلال کو دیکھا۔ وہ ابھی تک چھت کو دیکھتی انگلی پر بال لپیٹ رہی تھی، چہرے پہ افسوس تھا۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ماہر نے سر جھٹکا اور کتاب بند کی۔ پھر کچھ نہیں، جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے ایک دن اس کو ریپنزل مل گئی۔ ریپنزل کے آنسو اس کی آنکھ میں پڑے تو وہ تندرست ہو گیا اور دیکھنے لگا۔ پھر دونوں ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے۔ اس نے تکلیف اور رنج کے حصے کو دوست طور میں بیان کر دیا۔ ہلال نے آبرو بینچ کے خفگی سے اسے دیکھا، پھر جیسے ناراضگی دکھانے کا ارادہ بدل کے سر جھٹکا۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں ماہر بھائی؟ لانبی پلکیں جھپکائیں۔ اس نے بے دلی سے کتاب ایک طرف ڈال دی۔ بیربل ابھی تک میں نے کہا تھا والی فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فیری ٹیلز کے اولین ورژن، بالخصوص برادرز گریم کے تحریر شدہ ورژن، تاریخ تلخ اور تکلیف سے بھرے تھے۔ بعد میں نئے لکھاریوں اور پھر ڈزنی نے ان کو خوبصورت اور فینٹیسی سے بھرپور بنا دیا۔ اگر شہزادے کو جنگل میں بھٹکتے ہوئے ریپنزل نہ ملتی تو کیا ہوتا؟ وہ اس کے کندھے پر رکھا چہرہ موڑ کے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ معلوم نہیں۔ میں بتاؤں؟ بتاؤ۔ ریپنزل خود کو ٹاور سے گرا لیتی اور اس کی آنکھیں چلی جاتیں۔ کہتے ہوئے اس نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں۔ ماہر ٹھوڑی جھکا کے اس کی آنکھوں کو ہی دیکھ رہا تھا، لانبی پلکوں والی بھوری چمکدار آنکھیں۔ ایک وہم سا ذہن کے کسی تاریک گوشے میں ابھرا، ایسے کہ وہ ایک دم جھرجھری لے کر سیدھا ہوا۔ بھی درست کہہ رہا تھا، ہم ٹینگل دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ کمبل پیروں سے ہٹا کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس میں کوئی ٹاور سے نہیں گرتا، کوئی اندھا نہیں ہوتا اور شہزادہ بروقت پہنچتا ہے۔ اس نے ہلال کی جانب ہاتھ بڑھایا اور مسکرا دیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ چمکی۔ اس نے ماہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر سیاہ درختوں پر گرتی برف کی تہ بھاری ہو رہی تھی۔ موجودہ دن کانفرنس روم خالی تھا۔ نیلا مخملی پردہ ٹھہر چکا تھا، اس کے پار سیڑھیوں پر لگا آئینہ بے عکس تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کے جا چکی تھی۔ سبز آنکھوں اور کندھوں تک آتے بالوں والی لڑکی۔ ماہر فرید تنہا میز کے سرے پہ کھڑا تھا، ساخت جامد۔ میز پہ وہ تصویر اسی طرح رکھی تھی، پولرائڈ کیمرے سے لی گئی۔ وہ لمحے آئے اور گزر گئے، پھر وہ قدرے جھکا، دو انگلیاں تصویر پر رکھی اور اسے دھکیلتا گیا، یہاں تک کہ تصویر ٹیلی فون ریسیور اور سینٹر پیس تک جا رکی۔ ماہر نے سینٹر پیس اٹھا کے اس پر رکھا، وہ چھپ گئی، نگاہ سے اوجھل، ذہن سے اوجھل۔ میری مہمان جا چکی ہے، وہ اب سربراہی کرسی پر براجمان انٹرکام پہ کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ہم میٹنگ کو وہیں سے شروع کریں گے، اس خلل کے لیے معذرت۔ چند لمحوں میں کمرہ واپس بھر گیا۔ چند خاموش نگاہوں نے اس کرسی کو دیکھا جس کے قریب وہ چند منٹ پہلے کھڑی تھی، کہ ماہر کی میٹنگ میں ایسے کبھی کوئی خلل نہیں ڈال سکتا تھا۔ لیکن سب چہرے اپنے کام میں واپس مصروف ہو گئے، بے تاثر، پروفیشنل، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک نوجوان اٹھ کے اب کچھ بتا رہا تھا، قلم ہاتھ میں پکڑے، دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے۔ ماہر خاموشی سے کرسی پر بیٹھا اور اس کو سنے گیا۔ کھنکیوں سے وہ وال کلاک کو دیکھ سکتا تھا۔ 7 بجنے میں کئی گھنٹے حائل تھے اور شاید کئی صدیوں کا فاصلہ تھا۔ ٹک ٹک ٹک۔ ہوٹل کے اس لاؤنج کی دیوار پر بھی ایک گھڑیال آویزاں تھا۔
جس کی سوئیاں وقت کو پیچھے چھوڑے آگے بڑھ رہی تھیں۔ مالا نے پلٹ کے ایک نظر سوئی کے منہ سے ٹکراتے ہندسے پہ ڈالی۔ 6 ابھی 1 گھنٹہ رہتا تھا اور واپس گھوم گئی۔ چہرے پر رسمی مسکراہٹ سجائے وہ لاؤنج کے دہانے پر کھڑی اپنی مہمانوں کو الوداع کہہ رہی تھی۔ صبح ملتے ہیں۔ اس نے نوجوان لڑکے اور لڑکی کو باری باری مسکرا کے دیکھا۔ اور یاد رہے، ہم نے گزشتہ ایونٹ والی غلطیاں نہیں دہرانی۔ لڑکی جھنب کے ہنس دی، پھر اس نے مالا سے مصافحہ کیا اور اپنے آئی پیڈ کی اسکرین بجھاتے ہوئے پلٹ گئی۔ وہ دونوں راہداری میں آگے بڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک کینسرچ سنہری ٹرالی میں کسی سیاح کے سوٹ کیس دھکیلتا جا رہا تھا۔ مخالف سمت سے چند خواتین کا گروپ آتا دکھائی دے رہا تھا، 50-55 کے لگ بھگ عورتیں۔ سینے پر کسی ایشیائی کدو کھال کے سنگرز کے فوٹوز کے سٹیکرز لگائے وہ یقیناً کسی کنسرٹ میں جا رہی تھیں۔ وہ سامنے سے ہٹیں تو مالا نے متلاشی نگاہوں سے راہداری کو دیکھا۔ وہاں کوئی شناسا چہرہ نہیں تھا۔ وہ لاؤنج اور راہداری کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اسے بیٹھ جانا چاہیے تھا، ابھی وقت تھا۔ 6:10 گھڑیال کو دیکھتے ہوئے وہ بے چینی سے دیوار سے لگے صوفے تک آئی۔ یہاں سے اسے داخلی دروازہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ جیسے ہی آئے گا اسے دیکھ لے گی، لیکن کیا وہ آئے گا؟ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، پیچھے ٹیک لگا لی، بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ مٹھیاں یوں بھیج رکھی تھیں کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو رہے تھے۔ کیا وہ آئے گا؟ وہ جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ناپسندیدگی اور بے اعتنائی تھی۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ 3.5 ماہ قبل، جب وہ اس شہر میں آئی تھی، اس محبت کے شہر میں۔ اس کی نظریں گھڑیال پہ جمی تھیں۔ سوئی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن پھر سوئی پیچھے کو سرکنے لگی۔ کھڑکیوں کے باہر پھیلے آسمان اور گھاس کی رنگت بدلنے لگی۔ خزاں چھٹتی گئی اور موسم گرما سارے میں پھیلنے لگا۔ 3.5 ماہ قبل وہ بہار کی ایک روشن صبح تھی۔ یہ ایک پتھروں سے بنی گلی تھی جس کے دونوں کناروں پر کیفے، ریسٹورنٹس اور دکانیں بنی تھیں۔ ابھی سورج ٹھیک سے نہیں نکلا تھا۔ آسمان سفید تھا، سنہرا نہیں۔ البتہ فوٹوگرافرز کی صبح کئی گھنٹے پہلے سے شروع ہو گئی تھی۔ سنہری گھڑی کی تلاش میں مالا ایک بیکری کے سامنے کھڑی تھی، جس کے شیشے کے پار ایک لڑکی ٹرے میں کچے کروسنٹ سجائے اوون میں رکھتی دکھائی دے رہی تھی۔ اکثر دکانیں بند تھیں، سوائے 1-2 کافی شاپس کے جن سے ترکش قہوے کی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ جس گلی میں وہ اس وقت موجود تھے وہ اونچائی کی سمت جاتے ہوئے گلاتا ٹاور پہ ختم ہوتی تھی۔ وہ اپنا سونی A7 IV اونچا اٹھائے ننھی اسکرین پر گلاتا کا اونچا مینار دیکھ رہی تھی۔ سر پر سلک کا سبز رومال باندھے، جس کی پشت سے اس کے کمر پر گرتے بال دکھائی دے رہے تھے۔ خاکی فراک پہنے جو ٹکنوں تک آتا تھا، وہ رومال سے ہم رنگ آنکھیں چھوٹی کر کے بگوڈ فریم کو دیکھ رہی تھی۔ چہرہ ویسے ہی تر و تازہ تھا، البتہ صبح جلدی اٹھنے کے باعث آنکھیں قدرے خوابیدہ تھیں۔ دفتن وہ رکی، سبز آنکھوں میں متلاشی سا تاثر ابھرا، گردن دائیں بائیں گھمائی، اور پھر لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک دکان کے سرخ چھجے تلے بچھی کرسیوں میں سے ایک پر وہ بیٹھا تھا، سر جھکائے، میز پر کلرنگ بک رکھی، وہ کریون سے اس میں کوئی رنگ بھر رہا تھا۔ بدر! وہ اس کے قریب چلی آئی، پنجوں کے بل اس کی کرسی کے ساتھ پتھریلی زمین پر بیٹھی۔ وہ سر جھکائے رنگ بھرتا رہا۔ بدر! نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے مالا نے پھر سے پکارا۔ بدر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ 3-3.5 سال کا بچہ تھا۔ اس کی رنگت میں خوبصورت سا سانولا پن تھا اور آنکھیں سبز تھیں، بال ماتھے پر کٹے تھے۔ کچھ کھاؤ گے؟ وہ سبز آنکھوں میں سادگی لیے مالا کو دیکھتا رہا۔ کچھ کھاؤ گے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے پوچھ رہی تھی۔ بدر نے نفی میں سر ہلایا، پھر وہ رکا۔ نگاہیں میز تک گئیں جہاں مالا کا بیگ رکھا تھا۔ بیگ کے کھلے دہانے سے ایک بوتل جھانک رہی تھی۔ بدر نے پہلے بیگ کو دیکھا، پھر مالا کو۔ پانی چاہیے؟ بدر نے آس پاس میں گردن ہلائی۔ مالا اٹھ کھڑی ہوئی اور بوتل نکالی، ساتھ ایک نیلے رنگ کا کپ بھی تھا۔ وہ اس میں پانی بھرنے لگی تو بدر پانی کی دھار کو دیکھے گیا۔ اس نے کپ اسے تھما دیا۔ بدر نے کپ لے کر میز پہ رکھ دیا اور سرخ کریون اٹھا لیا۔ اس کی ننھی انگلیوں پر بھی کریون کا رنگ آ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کچھ دیر بعد پانی پیے گا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی جب سنبل قریب آئی۔ اس کی گردن میں اسٹریپ کے ساتھ ایک فوجی فلم کا کیمرہ لٹک رہا تھا اور وہ چنگم چبا رہی تھی۔
ایک نگاہ کلرنگ بک پہ جھکے بدر پہ ڈالی۔ آپ بدر کو ساتھ لائی ہیں؟ ہوٹل میں تو نہیں چھوڑ سکتی نا۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آن کھڑی ہوئی اور مسکرا کے اس جوڑے کو ہاتھ ہلایا جو گلی کے دہانے پر یوں کھڑے تھے کہ ان کی پشت پہ گلاتا تھا۔ ایک خوبصورت جوڑا، سیاہ ٹیکس پہنے مرد، سفید گاؤن پہنے عورت۔ میرا مطلب ہے آپ اسے کینیڈا ساتھ لائی ہیں؟ اس نے چہرہ موڑ کے سادگی سے سنبل کو دیکھا۔ میں سفر میں اس کو ساتھ ہی رکھتی ہوں۔ نہیں، یعنی آپ کی بہن بھی ہے نا کینیڈا میں، تو اس کے اپنے بھی 2 بچے ہیں۔ وہ اب کیمرے کی فلم میں اس کپل کو دیکھ رہی تھی۔ مرد سر جھکائے فون پہ لگا تھا اور ایک میک اپ آرٹسٹ احتیاط سے ایک ننھی پیڈ کی مدد سے لڑکی کے چہرے پر پاؤڈر درست کر رہی تھی۔ بدر بہت کیوٹ ہے، 3 سال کا ہو گیا ہے نا؟ 3.5۔ ماشاء اللہ۔ سنبل قریب آ کے کھڑی ہوئی، پھر وقفہ دیا، ہلکا سا کھنکائی۔ وہ جانتی تھی یہ اس کی بات کا اختتام نہیں ہے، مگر بولتا نہیں ہے شاید۔ اسپیچ ڈیلے۔ وہ کیمرے کی ننھی اسکرین کے چوکھٹے میں اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ دولہا کلاہی پر بندھی گھڑی بار بار دیکھتا اکھڑا اکھڑا لگتا تھا۔ لڑکی چہرہ میک اپ آرٹسٹ کے سامنے سیدھا رکھے، آنکھیں اوپر اٹھائے، خاموشی سے گالوں پر پاؤڈر لگوا رہی تھی۔ آپ نے چیک کروایا؟ شاید آٹزم نہیں ہے، اسپیچ ڈیلے ہے، وہ ایک دم سختی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ سنبل نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے چہرے کی رنگت گلابی اور گال تمتمائے ہوئے تھے، آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ 4 سال پہلے وہ اس ہسپتال کے کوریڈور میں تھی۔ ماہر فرید ابھی اپنی بہن سے ملا تھا اور اس کو ابھی معلوم ہوا تھا کہ ہلال نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ماہر کو ان کے اداس کمرے کے باہر چھوڑ کے ڈاکٹر کے پیچھے آئی تھی۔ تمہارے شوہر نے تمہارے اندر نارکوٹکس انجیکٹ کیے تھے، مجھے بے ہوش کرنے کے لیے۔ جانتی ہوں، اتنی ہائی ڈوز کے بعد ہو سکتا ہے تمہارے بچے پر اس کا اثر پڑے، کسی قسم کی ایب نارملٹی آ سکتی ہے۔ اس نے توقف کیا۔ تم اب بھی اس بچے کو ابارٹ؟ نہیں، میرا بچہ ٹھیک ہوگا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے گیلا تھوک نگلا۔ بدر ٹھیک ہوگا، اس نے گلاتا ٹاور کو دیکھتے ہوئے دہرایا، آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے بدر کو خطرے میں نہیں ڈالا، جو کیا زیاد نہیں کیا۔ بدر ٹھیک ہو جائے گا، وہ بولنے لگے گا، وہ بولنے لگے گا، وہ بولنے لگے گا۔ دولہا اب اپنی دلہن کے قریب آ کے کچھ کہنے لگا تھا۔ ناگوار تاثرات، اکھڑی اکھڑی آوازیں۔ کیا خیال ہے ان کو طلاق کتنے دن میں ہوگی؟ قریب کھڑی سنبل نے بیزاری سے تبصرہ کیا۔ ایسے نہیں کہتے۔ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ سنبل ایک لوکل فوٹوگرافر تھی جس کے ساتھ وہ اکثر استنبول میں کولیب کرتی تھی۔ ہم پہلی دفعہ کام نہیں کر رہے مالا، وہ اکتائی ہوئی تھی۔ ہر دوسرے کپل کی البم پرنٹ ہونے سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے۔ تم البم دینے میں دیر کر دیتی ہوگی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی تھیں اور کافی فاصلے پر وہ موم کے مجسموں جیسا جوڑا اب کسی بات پہ بحث کر رہا تھا۔ البم تیار کرنے میں 3-4 ماہ تو لگ ہی جاتے ہیں، ان کو ہی طلاق کی جلدی ہوتی ہے۔ پھر سنبل نے چہرہ گھما کے اسے دیکھا، ایک سوچ آنکھوں میں امڑ آئی۔ آپ کپل شوٹ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ تو ایلیوشنسٹ ہیں نا، ان کو تو کوئی ایلیوژن نہیں چاہیے۔ لیکن مجھے پیسے چاہیے، جانتی ہو کینیڈا میں ایک سنگل مدر کے لیے بچے کو پالنا کتنا مشکل۔ چہرہ گھما کے بدر کی میز کو دیکھا، الفاظ ٹوٹ گئے۔ بدر میز پر نہیں تھا۔ مالا نے چونک کر دائیں بائیں دیکھا۔ بدر وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ میز پر کلرنگ بک کھلی تھی اور سرخ کریون پتھریلی سڑک پر گرا تھا۔ اس کے قدموں تلے سڑک لرزنے لگی۔ وہ اپنے پیروں پر دائیں بائیں گھومی، آسمان بھی ساتھ ہی گھوما۔ بدر! اس نے خود کو چلاتے سنا۔ ساری آوازیں خاموش ہو گئی تھیں، ساری خوشبوئیں دم توڑ گئی تھیں۔ بدر! اس کے قدم بھاگتے ہوئے اٹھ رہے تھے، کیمرہ گردن میں اسٹریپ سے جھول گیا۔ وہ اب دکانداروں سے، راہ چلتے لوگوں سے بدحواسی سے پوچھ رہی تھی، میرا بیٹا چھوٹا سا؟ وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کا قد بتا رہی تھی۔ چہرہ شفاف اور خوف سے بھری آنکھوں میں پانی تھا، وہ خوف جو 3.5 برس سے کسی آسیب کی طرح اس کا پیچھا کرتا رہا تھا۔ وہ خوف حقیقت بن چکا تھا۔ کوئی اس کے بدر کو لے گیا تھا، کوئی اس کے بیٹے کو۔ مالا، یہ ہے بدر!
سنبل کسی سمت سے چلائی تھی۔ وہ چونک کے اس طرف مڑی اور پھر ڈھیر سارے آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ گلی کے موڑ پہ کھڑا تھا۔ سنبل اس کو کندھوں سے تھامے مالا کو آواز دے رہی تھی۔ وہ گیلے چہرے اور دوڑتے قدموں سے اس تک آئی۔ اف بدر، تم کہاں تھے؟ پنجوں کے بل نیچے بیٹھے اس نے زور سے اسے بیچ کے گلے سے لگا لیا۔ تم ایسے کہاں چلے گئے تھے؟ سانس ابھی تک تیز تھی اور دل بے قابو۔ مالا نے اسے خود سے الگ کیا اور گیلی خفا آنکھوں سے بدر کو دیکھتے ہوئے کچھ کہنے لگی، لیکن پھر وہ ٹھہر گئی۔ بدر کے ہاتھ میں ایک اسٹک تھی جس پر نیلی روئی کے گال جیسی کاٹن کینڈی تھی۔ وہ اس کو دانتوں سے کتر رہا تھا اور وہ اس کے منہ میں گھل کے غائب ہو رہی تھی۔ یہ تم نے کہاں سے لی؟ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے پونچھی، دائیں بائیں دیکھا۔ ارد گرد چند ایک لوگ تھے، آ جا رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کی صبح ہو چکی تھی۔ بدر، یہ تمہیں کس نے دی؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ ذہن میں کہیں ایک الارم بجنے لگا تھا۔ یہاں کوئی کاٹن کینڈی مین ہے تو نہیں؟ سنبل نے حیرت سے دائیں بائیں دیکھا۔ بدر چونکا، گردن اٹھا کے سنبل کو دیکھا اور آس بات میں سر ہلایا۔ وہ غور سے اپنے بیٹے کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاٹن کینڈی مین، اس نے دیا یہ تمہیں؟ بدر کی سبز آنکھیں مالا کے چہرے تک گئیں، پھر اس نے گردن ہاں میں ہلائی۔ کون تھا وہ؟ کیا ہم اسے جانتے ہیں؟ وہ اب دانت سے میٹھی روئی کتر رہا تھا۔ بدر، ہم اسٹرینجر سے لے کر کچھ نہیں کھاتے۔ اس نے اسٹک بدر سے لینی چاہی، لیکن اس نے اسے سختی سے پیچھے کر لیا۔ آنکھوں میں خفگی در آئی۔ مالا نے گہری سانس لی، پھر اس کی انگلی تھام کے آگے بڑھنے لگی۔ اب اسے تمام شوٹ اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا تھا۔ 2 دن بعد اس کی کینیڈا واپسی تھی۔ وہ تب تک بدر کو نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دے گی۔ البتہ اس نے پلٹ کے گلی میں آتے جاتے انجان لوگوں کو دیکھا۔ وہ احساس پھر سے واپس آ گیا تھا۔ کوئی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا، بہت برسوں بعد۔ گھڑیال نے گھنٹے کی سوئی آگے بڑھائی، ٹن کی آواز آئی۔ وہ چونکی۔ وہ ہوٹل کے لاؤنج میں بیٹھی تھی اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کیا وہ آئے گا؟ خزاں کی وہ شام کیف کی عمارت پر سوگوار سی اتری تھی۔ بیرونی سیاہ گیٹ کے باہر زور سے ہارن ہوا تو چوکی میں بیٹھے گارڈ نے ناپسندیدگی سے اسکرین کو دیکھا۔ وہاں ایک الیکٹرک بلیو رنگ کی کھلی چھت والی کار کھڑی تھی اور ڈرائیور گویا ہارن پر ہاتھ رکھ کے اٹھانا بھول گیا تھا۔ گارڈ نے بٹن دبایا تو گیٹ کھلتا چلا گیا۔ کار اندر داخل ہوئی۔ گارڈ نے چوکی کی کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیربل فرید نے مسکراتے ہوئے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، پھر ہاتھ باہر کی طرف بڑھایا۔ ہتھیلی میں کسی کاغذ کی جھلک دکھائی دی، شاید کوئی گلابی نوٹ تھا۔ گارڈ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، پھر نوٹ لینے کو چوکی سے جھکا، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ قریب آیا، بیربل نے بازو اندر کر لیا اور کار آگے بڑھا دی۔ گارڈ برہمی سے بڑبڑاتا ہوا سیدھا ہوا۔ اللہ کسی شیخی خورے کو دولت نہ دے۔ بیربل لفٹ سے مین ہال میں اترا تو دیکھا شبنم کا ڈیسک خالی تھا۔ وہ انگلی میں کار ریموٹ گھماتے ہوئے آگے آیا، مسکرا کے چند سلام ادھر ادھر پھینکے، پھر ایک کیبن کے سامنے رکا۔ آج شبنم ہانی نہیں آئیں؟ وہ ماہر بے کے کام سے شہر سے باہر گئی ہے۔ تبھی آفس میں سکون ہے۔ وہ ہنسا۔ چند چہرے ساتھ ہی مسکرائے اور واپس کام پہ جھک گئے۔ بیربل زینے چڑھتا اوپر آیا، راستے میں آئینے کے سامنے رکا، ایک نگاہ خود پہ ڈالی۔ گھنگریالے بال چھوٹے کٹے تھے، خالص سفید سویٹ پینٹس پر ٹائی اینڈ ڈائی رنگوں کی اوور سائزڈ جیکٹ، گردن میں سنہری زنجیریں پہنے، کلاہیوں میں بینڈز اور بریسلیٹ باندھے۔ وہ خود کو دیکھ کے مسکرایا، پھر نیلا مخملی پردہ ہٹا کے کانفرنس روم میں داخل ہوا۔ ماہر سامنے سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا، خاموش، شرٹ کے آستین موڑے، طویل میز کے وسط میں رکھے سرخ ماڈل کو دیکھتا۔ سلام۔ بایاں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر بیربل نے سلام کیا، پھر اس کے قریب پہلی کرسی کھینچی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی، پھر بائیں ہاتھ کے ناخنوں سے میز بجانے لگا۔ ماہر فرید نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا اور آبرو جھکا کے وسلام کہا۔ ویسے کتنی قیمت ہوگی اس آفس کی؟ بیربل نے اسی ہاتھ سے شیو کھجاتے ہوئے در و دیوار کو دیکھا۔ ماہر نے جواباً خاموش نظروں سے اسے گھورا۔ ڈرو نہیں، میں اسے خرید کے تمہیں آؤٹ آف مارکیٹ نہیں کروں گا۔ وہ ڈھٹھائی سے ہنسا۔ ماہر نے افسوس سے سر جھٹکا۔ یہ رینٹل ہے۔
क्या रेंटल और क्या ऑनरशिप। बीरबल फरीद ने बाएं हाथ से नाक से मक्खी उड़ाई। माहिर ने एक नज़र वॉल क्लॉक को देखा और फिर वापस मॉडल को। और क्या चल रहा है। बीरबल ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। बाएं हाथ की उंगलियां डेस्क पर जाने लगीं। अपने हाथ को आराम दो, मैं तुम्हारी नई घड़ी देख चुका हूँ। माहिर ने नापसंदीदगी से उसकी बाएं कलाई में बंदी रॉलेक्स को देखा। बीरबल एकदम तेज़ी से सीधा हुआ, जोश से चेहरा खिल उठा। मैं अभी भी डीलरशिप से आ रहा हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितने की डील मिली है। नॉट इंटरेस्टेड भी। वो बेजारी से उठ खड़ा हुआ। बीरबल बोलते बोलते रुक गया। खफकी से उसे देखा जो एक बुक शेल्फ के सामने जा ठहरा था। कुछ हुआ है क्या। बीरबल फरीद की छठी हिस्स जागी। कुछ ख़ास नहीं। सांस लेने का वक्फा। कशमाला आई थी। वो अब एक किताब शेल्फ से निकाल रहा था। ओके, फिर। बीरबल ने सवालिया आबरू उचकाए, लेकिन अगले लम्हे वो अल्फाज कानों में जज्ब हुए तो वो तेज़ी से सीधा हुआ। एक मिनट, कौन कशमाला। उसकी आंखें बेयकीनी से खुल गईं। तुम्हारी माला। किताब के सफ़े पलटती माहिर की उंगलियां एक लम्हे को थमी, फिर वो लम्हा आके गुजर गया। हम इस नाम की कितनी लड़कियों को जानते हैं बी। तलखी से चंद औराक उल्टाए। वाह बे, आखिरी दफ़ा हम उससे कब मिले थे। मेरी गुर्बत वाले सालों में से एक था वो। के उंगलियों पर गिनना चाहा। 2, 3, नहीं, 4 साल हो गए जब उसने घबरा के ज़ुबान को ब्रेक लगाई। जब उसने मेरा दिल तोड़ के मुझे रिजेक्ट करके अपनी ज़िंदगी से निकल जाने को कहा था। उसने खड़े खड़े किताब थप से बंद की। बीरबल कुछ बोल नहीं सका। कॉन्फ्रेंस रूम की नीम मध्यम रोशनी में वो माहिर का चेहरा देख सकता था। वहाँ तल्खी थी, बेजारी और अजीब सी बेइतनाई। कितने बरस से माला का जिक्र ख़त्म हो चुका था, लेकिन क्या इस जिक्र से जुड़े जज्बात भी ख़त्म हो चुके थे। वो क्यों आई इतने अरसे बाद। वो बाईं कलाई को भूल के अब हैरत से पूछ रहा था। माहिर ने शाने उचकाए। कोई काम है उसे मुझसे। अब वो किताब वापस बुक रैक में डाल रहा था। बीरबल ने उसका हाथ देखा जिसमें किताब थी। उसकी तीसरी उंगली में एक सिल्वर बैंड अंगूठी जगमगा रही थी। तुमसे क्या काम, उसे तो तुम्हारा उसके लिए कुछ भी करना नापसंद था। बीरबल ने याद करने की कोशिश की। दोनों के दरमियान आखिरी लड़ाई किस बात पे हुई थी। अब तो उसने हिसाब रखना ही छोड़ दिया था। जो भी है मेरे लिए अहम नहीं है। वो वापस कुर्सी पर बैठा और पेंसिल उंगलियों में थाम ली। बीरबल की निगाहें अभी तक उसकी अंगूठी पे जमी थीं। और क्या कहा उसने। मुतात नज़रों से माहिर का चेहरा देखा, फिर अंगूठी। हुक्म देकर गई है कि मैं 7 बजे 4 सीजर्स में आऊँ उससे मिलने। रुक के वजाहत दी। वो वहाँ ठहरी हुई है। बीरबल के आबरूज ताज्जुब में उठे। माला 4 सीजर्स अफोर्ड कर सकती है। मुझे क्या मालूम, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो क्या काम करती है। मैंने इतने साल उसकी खबर नहीं रखी। वो चिढ़ के कह रहा था। उसके वजूद से एक झुंझुलाहट, बड़ा गुस्सा झलकता था। तुम जाओगे। बीरबल अब उसकी आंखों में देख रहा था। कहा ना, उसका मसला मेरा मसला नहीं है। सर झटक के उसने टैबलेट खींचा और स्क्रीन पर उंगली से दस्तक दी। स्क्रीन ऑन हुई तो माहिर के चेहरे पर रोशनी पड़ी। क्या उसने शादी कर ली। बीरबल की ज़ुबान पे खुजली हुई। माहिर फरीद ने बेपरवाही से शाने उचकाई, निगाहें स्क्रीन पे थीं। तुम्हारे दिल में उसके लिए वाकई कोई एहसास नहीं बचा। वो मशकूक नज़रों से माहिर का चेहरा देख रहा था। माहिर ने आंखें उठा के उसे घूरा। इस बात को 4 साल बीत गई भी, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। अब वो मेरी ज़िंदगी में आके मुझे सिर्फ डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं रही, लेकिन अगर एक पुराना दोस्त कोई काम लेकर आता तो तुम उसका काम करते। फिर वो मेरी पुरानी दोस्त नहीं है। उसने मेरा दिल तोड़ा था, मेरी तौहीन की थी, और माहिर फरीद अपनी बेइज्जती नहीं भूलता। शुक्र है मैं भूल जाता हूँ, वरना तुम्हारी तरह आज एक रोबोट होता। वो हंस दिया। फिर अपनी घड़ी याद आई तो अब के कदरे खफा अंदाज में बाएं हाथ से मेज़ बजाई। 1, 2, तीसरी दफ़ा पे माहिर ने उकता के उसे देखा। इन चीज़ों को अपनी कशिश बनाओगे तो तुम्हारे करीब वही आएंगे जिनको ये चीज़ें अपनी जानिब खींचती हैं। बस जल जाया करो 2 मिनट में। वो बड़बड़ाता हुआ उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कितने की डील मिली। माहिर की थकान ज़दा आवाज़ पे बीरबल मुस्कुरा दिया, फिर उल्टे कदमों वापस आया। माहिर अब टैबलेट परे डाल चुका था और टेक लगाई मध्यम मुस्कुराहट के साथ उसकी रवादात सुनने का मुंतज़िर था।
بیربل تیزی سے اسی کرسی پر واپس بیٹھا اور پھر ہاتھ ہلا کے جوش سے تمتماتے چہرے کے ساتھ جلدی جلدی بتانے لگا ڈیلر شپ پہ کیا ہوا، اسے کیسے ایک جاننے والا مل گیا اور کیسے اس نے ایک دوسری رولیکس کو ٹریڈ ان کیا۔ ماہر اسے دیکھتا اور سنتا گیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بیربل فرید نے برا مانے بنا کسی فاتح کی طرح مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ چوکی کے قریب سے کار گزارتے ہوئے اس نے پھر سے گارڈ کی طرف ہاتھ باہر نکالا۔ اب کی بار وہ اس کے زیادہ قریب تھا۔ گارڈ چند لمحے سوچتا رہا، پھر گلابی رنگ کی جھلک نے اسے جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ نیم اندھیرے میں مڑا تڑا نوٹ تھام کے وہ سیدھا ہوا اور اسے کھولا۔ وہ ایک پارکنگ ٹکٹ تھا۔ اس نے چون کر بیربل کو دیکھا۔ میرا ٹکٹ جمع کروا دینا، بائے، وہ ڈٹھائی سے مسکراتا ہوا کار زن سے آگے لے گیا۔ گستاخ! گارڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ جہنم کے دروازے پہ مجھے ہی تمہارے لیے داروغہ بنائے گا انشاءاللہ۔ اندر کانفرنس روم اب خالی تھا۔ ماہر اپنے آفس میں واپس آ چکا تھا۔ وہ میز کے اوپر سے اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ اب کہ وہ گھڑی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ رکا، تیسرے نمبر کے دراز تک ہاتھ لے کر گیا، پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ گھڑی کی سوئیاں سست روی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ہوٹل کے وزٹنگ لاؤنج کی سفید دیواریں زرد روشنیوں سے دمک رہی تھیں۔ دیوار پر جگہ جگہ شیشے لگے تھے۔ پھولوں کی تازہ مہک اور بہت سے لوگوں کے پرفیوم نے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ لاؤنج میں فاصلے فاصلے پر بہت سے صوفہ سیٹ رکھے تھے۔ سرمئی 3 سیٹر صوفہ، سامنے ایک جامنی مخملی کرسی اور درمیان میں میز۔ وہ ایسے ہی ایک 3 سیٹر پر تنہا بیٹھی تھی۔ میز کے پار رکھی جامنی کرسی خالی تھی، لیکن وہ کب تک خالی رہے گی؟ 7 بجنے میں کم وقت رہ گیا تھا، وہ نہیں آیا تھا۔ میز پر گلابی پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا۔ وہ ان کی پھنکڑیوں کو دیکھے گئی۔ شاید پھول دن کی روشنی میں توڑے گئے تھے۔ پھنکڑیوں کے کنارے مرجھانے لگے تھے۔ ماں ہمیشہ کہتی تھیں کہ سورج کی روشنی میں پودوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، نہ انہیں ذبح کرتے ہیں، نہ محبت کا پانی دیتے ہیں، کیونکہ سورج ہر تبدیلی کو جھلسا دیتا ہے۔ پودے کو چھاؤں چاہیے، کاٹنے کے لیے بھی، آبیاری کے لیے بھی۔ وہ آگے کو جھکی اور 2 انگلیوں سے ایک پھول نکالا۔ وہ گلاب کی ایک قسم تھی۔ اس نے 3 انگلیوں میں اس کی سبز ٹہنی گھمائی۔ ننھا سا کانٹا چبھا، لیکن اتنا نہیں کہ انگلی زخمی کر سکے۔ چبھن نے جیسے اسے جگایا۔ آنکھوں کے سامنے منظر بدلا۔ وہ ایک جامنی شام میں غلاطہ ٹاور کے نیچے کھڑی تھی۔ اطراف کی تمام گلیاں خالی تھیں، ویران۔ اس نے گردن اٹھائی۔ آسمان بوجھل بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ سرد ہوا چل رہی تھی۔ برف کے ننھے ننھے گالے گر رہے تھے۔ بدر، بدر! وہ دائیں بائیں گھومتی پکار رہی تھی۔ اس کی آواز ٹاور کی چھت سے ٹکرا کے پلٹ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ پھر اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ مالا نے گردن اٹھائی۔ ٹاور کی چھت پر بیلکنی سے کوئی جھانک رہا تھا۔ ایک سیاہ چوگا پہنے کھڑا وجود جس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ بدر اس کے آگے کھڑا تھا، یوں کہ اس کے دونوں ہاتھ بدر کے کندھوں پر سختی سے جمے تھے۔ بدر خوف زدہ نگاہوں سے نیچے دیکھ رہا تھا، مگر ہونٹ بند تھے۔ بدر! وہ چلائی، پھر خوف سے دائیں بائیں دیکھا۔ ٹاور کی طرف جانے والا دروازہ بند تھا، ایسے کہ وہاں اینٹیں لگی تھیں۔ وہ کیسے اوپر جائے؟ دفتر ایک اینٹ سے آواز آئی۔ وہ بھاگ کے اس تک آئی۔ اینٹ اپنی جگہ سے سرکی تھی۔ مالا نے چہرہ اینٹ کے خالی خانے تک جھکایا۔ اندر ایک نیم اندھیر کمرہ تھا۔ وہ وسط میں کوئی کھڑا تھا، بڑے سر، چمکتی آنکھوں اور چھوٹے جسم والا بچہ، شیطانی مسکراہٹ والا بچہ، دی چینجلنگ۔ وہ خوف سے ایک دم پیچھے ہٹی۔ اسی پل اس کی آنکھ کھلی۔ وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ لیمپ جلایا۔ جسم پسینے میں تر تھا اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ مالا نے دائیں بائیں دیکھا۔ بیڈ پر اس کے ساتھ بدر سو رہا تھا۔ وہ وینکوور میں تھی، اپنے اپارٹمنٹ میں۔ استنبول سے واپس آئے اور کاٹن کینڈی مین والے واقعے کو 2 ہفتے بیت چکے تھے۔ شاید اسی واقعے کا اثر تھا۔ غلاطہ ٹاور، وہیں بدر چند لمحوں کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، اسی لیے وہ جگہ اس کو بار بار خواب میں آتی تھی۔ اس کو شاید کسی راہ چلتے کاٹن مین نے کاٹن کینڈی دے دی ہوگی۔ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی۔ بدر اس کے پاس محفوظ ہے۔ اس نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کر لیے، لیکن ایسے کہ وہ نیند سے اٹھ نہ جائے۔ وہ محفوظ ہے، کوئی اسے مالا سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن وہ سیاہ چوگے والا آدمی؟ اس نے سر جھٹکا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ زیاد جیل میں ہے، سرکار مر چکی ہے، کوئی اس کے بچے کو اسے نہیں چھین سکتا تھا۔ وہ سلسلہ نگینہ بیگم کے ساتھ ختم ہو گیا تھا۔
منظر دھندلا گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی منتظر بیٹھی پھول انگلیوں میں گھما رہی تھی۔ گھڑی کی سوئی ٹک ٹک آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ نہیں آیا تھا، کیا گارنٹی تھی کہ وہ آئے گا؟ مغرب کا جامنی پن فنا ہو کے اندھیرے میں بدل چکا تھا۔ شہر کی روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ ماہر کی کار اس گھر کی پتھریلی دیوار کے باہر رکی کھڑی تھی اور وہ خود ننھے جنگلے والا گیٹ عبور کر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اندرونی دروازے کے دائیں بھی گملے رکھے تھے۔ ایک بتی جل رہی تھی۔ وہ چوکھٹ تک آیا اور انگلی بیل پر رکھنے ہی لگا تھا جب ماہر وہ چونک کر پلٹا۔ وہ باغیچے میں کھڑی تھی، ٹراؤزرز اور جیکٹ پہنے، بالوں کی فرنچ چوٹی باندھے، نیلی آنکھوں والی یاسمین۔ ان آنکھوں میں باغیچے کے پھولوں سے زیادہ حیرت بھری تھی۔ ماہر فرید؟ وہ ڈران تھی اور کینچی پکڑے ہوئے تھی، گارڈن بوٹس پہنے۔ شاید وہ تھوڑی دیر پہلے تک تراش خراش کر رہی تھی۔ دونوں چیزیں ایک طرف رکھیں اور آنکھوں کی پتلیاں تعجب سے سکوڑے قدم قدم چلتی اس کے سامنے آئی۔ گلٹی ایز چارجڈ۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ اتنی عرصے بعد؟ وہ بھی بنا اپائنٹمنٹ کے؟ یاسمین نے شفاف آنکھوں سے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مسئلے بتا آگے نہیں آتے۔ ماہر نے کندھے اچکائے، چہرے پہ کوئی معذرت نہیں تھی۔ مگر کلائنٹس بتا کے آتے ہیں، آج میرا آف ہے۔ وہ خفا نہیں تھی، بس پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ماہر نے ایک نظر پیچھے گھاس پر رکھی درانتی کو دیکھا۔ مگر تم فارغ ہو؟ یاسمین نے گہری سانس لی اور اندرونی دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ قہوہ؟ وہ اب اس کے آفس کے اندر تھے۔ وہ کاؤچ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور وہ اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے کھڑی کافی مشین کا بٹن دبا رہی تھی۔ ماہر نے سوال پہ نفی میں سر ہلایا۔ یاسمین کی اس طرف پشت تھی، اس نے دیکھا نہیں۔ اسی طرح کافی بینز مشین میں ڈالنے لگی۔ اتنی عرصے بعد کیا چیز تمہیں کھینچ کے واپس لے آئی؟ وہ ایک بھاپ اڑاتا مگ لی اس کے سامنے آئی اور اسے میز پر رکھا۔ پھر شوگر کیوبز کا شیشے کا جار کپ کے قریب دھکیلا۔ ماہر کی نگاہ اس پہ جم گئی۔ کپ سے نکلتا دھواں مرگولوں کی صورت اوپر اٹھ رہا تھا۔ آج کشمالا آئی تھی، 4 سال بعد۔ وہ ہلکا سا چونکی، پھر سامنے کرسی پر بیٹھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور ٹیک لگا لی۔ وہ اپنی کافی بنا کے نہیں لائی تھی۔ پھر اسے مجھ سے ایک کام ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں 7 بجے اس سے ملوں۔ 7 بج چکے ہیں۔ وہ انتظار کر لے گی، کرنا بھی چاہیے، تلخی سے کہتا وہ شکر کے چکور کیوبز کو دیکھ رہا تھا، اجلے سفید کیوب۔ اسے کیا کام ہے؟ ماہر نے سر جھٹکا۔ ایک گہرا اہم کام۔ تم جاؤ گے؟ اس نے شوقی نظریں اٹھا کے یاسمین کو دیکھا۔ مجھے جانا چاہیے؟ اس سب کے بعد جو اس نے کیا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے، اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے یاد کرنے کی کوشش کی، تمہارا اس سے آخری ایک طلاق تب ہوا تھا جب اس کی طلاق ابھی فائنل نہیں ہوئی تھی اور تم نے میرے منع کرنے کے باوجود اس کے لیے کوئی رقم ادا کی تھی اور… ماہر کا چہرہ سرخ ہوا۔ اگر تم نے اس کا یہ قدم جسٹیفائی کیا تو میں یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ یاسمین جسٹیفائی نہیں کر رہی، یاد دلا رہی ہوں کہ میں نے تمہیں اس وقت منع کیا تھا کہ اس کے قریب مت جاؤ۔ طلاق سے گزرتی عورت اتنی ولنریبل، خوف زدہ اور ذہنی طور پہ انسٹیبل ہوتی ہے کہ وہ درست فیصلے نہیں کرتی۔ مجھے معلوم تھا وہ تمہیں ہرٹ کرے گی اور وہی ہوا۔ ماہر نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کی آواز نکالی۔ واہ بے، تم عورتوں کا سسٹرہڈ کتنا مضبوط ہوتا ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کا دفاع کرتی ہو۔ یاسمین ہلکا سا ہنسی۔ میں سسٹرہڈ نہیں، میں تمہیں یاد کرواتا ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو ہو کے بیٹھا۔ وہ سنجیدہ تھا اور تکلیف میں بھی۔ اس نے میری مدد لینے سے انکار کیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس کی مدد کی تھی۔ کیا غلط کیا تھا میں نے؟ یاسمین خاموش رہی۔ میں نے اسے ہرٹ نہیں کیا، تکلیف نہیں دی، بلکہ تکلیف دور کرنے کی کوشش کی۔ جب اس کے پاس پیسے ہوں گے وہ مجھے واپس کر دے گی۔ وہ پیسے آرام سے بھی واپس کر سکتی تھی، ہم دوست بھی رہ سکتے تھے، لیکن نہیں، اس نے میری توہین کی، یوں جیسے میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ اتنی سی بات کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا۔ یاسمین بس اس کو دیکھتی رہی، اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں کبھی نہیں مانوں گا یاسمین کہ میں نے کچھ غلط کیا تھا۔ ماہر فرید ہر موقع پہ پیسہ استعمال کرتا ہے تو ٹھیک ہے، میں ایسا ہی ہوں، لیکن اس نے خود کیا کیا؟ وہ سانس لینے کو رکا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میری بہن کو خطرے میں ڈالا۔ میں نے اس دھوکے کو ایشو نہیں بنایا، میں بھی بنا سکتا تھا مگر نہیں بنایا۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہے، حالانکہ میرے اس عمل نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ صرف غلط کام ہی تکلیف دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے یاسمین، تم اپنا سسٹرہڈ بھلا کے… ماہر میری بات سنو۔ یاسمین نے ہاتھ اٹھا کے سنجیدگی سے ٹوکا تو وہ جھنجھلا کے کہہ رہا تھا۔ خاموش ہو گیا۔
اگر تم میرے پاس آئے ہو تو تمہیں میری بات سننی ہوگی، وہ میری کلائنٹ نہیں ہے، تم ہو، مجھے صرف اپنی کلائنٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ پیچھے کو ہو کے بیٹھا اور انہی مشکوک نظروں سے یاسمین کو دیکھے گیا۔ میں نے تمہیں اس کے قریب جانے سے روکا تھا کیونکہ میں جانتی تھی یہی ہوگا۔ میں اس لڑکی کو نہیں جانتی، لیکن میں اس جیسی درجنوں لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں روز، اور تمہارے جیسے مرد بھی۔ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ وہ خود بھی جانتی ہے کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اسے تم سے دور جانے کا ایک بہانہ چاہیے تھا؟ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ جب اس نے ایک حد کھینچی تھی تو تمہیں بھی اس کا احترام کرنا چاہیے تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم نے کچھ غلط کیا، تم نے اس کی حد توڑی، لیکن اس کو اپنا سمجھ کے تم نے اس کی مدد کی۔ اس نے جو کیا تمہارے ساتھ وہ اس سے کہیں زیادہ غلط تھا، لیکن تمہیں اس سے اور کس چیز کی توقع تھی؟ وہ کچھ کہنے لگا لیکن الفاظ دم توڑ گئے۔ ہم سائیکالوجی میں اس کو سب بہت تاثر کہتے ہیں، جس میں ایک انسان اپنے غلط یقین کو پختہ کرنے کے لیے غلط فیصلے لیتا ہے۔ اس کو ایک بہانہ چاہیے اس بات پہ یقین کرنے کے لیے کہ ماہر کے بارے میں اس کی رائے درست تھی۔ ماہر نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میری زندگی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، اب بھی وہ وہی کرے گا۔ تم پیسے نہ دیتے تب بھی چند دن بعد کوئی ایسی بات ہو جاتی جس سے اس کو موقع مل جاتا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ تم ایک برے انسان ہو اور سارے مرد زیاد جیسے ہی ہوتے ہیں۔ زیاد، اچھا اس نے، یاسمین نے کہا ہے، میں نے تو مجھے لگا کہ شاید بک میں جو ہے، جو میں پڑھ رہی ہوں پیج میں جو ہے ایرر ہے، لیکن وہ یہاں پر لکھا ہے یاسمین ایسے پروناؤنس کیا اس کے نیم کو، اور سارے مرد زید جیسے ہوتے ہیں۔ زیاد تلخی سے تصحیح کی۔ ہاں زیاد، بنا اپوائنٹمنٹ کے آئے ہو، میں تمہاری فائل نہیں کھول سکی۔ خیر، یاسمین نے سر جھٹکا۔ طلاق کا ٹراما بہت شدید ہوتا ہے، یہ فیصلے لیتے ساتھ ہی کوئی عورت اس ٹراما سے باہر نہیں نکل آتی۔ کچھ مہینے یا کچھ سال لگتے ہیں اپنی ذات کو ہیل کرنے میں، دوبارہ کسی پہ بھروسہ کرنے میں۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ تم پہ بھروسہ نہیں کرتی، اسی لیے میں نے تمہیں سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ ایسی عورت بہت ولنریبل ہوتی ہے، وہ درست فیصلے نہیں کرتی۔ تم اپنی محبت غلط جگہ ضائع کر رہے تھے۔ وہ خاموش سی ناپسندیدگی سے اسے دیکھے گیا۔ ہرٹ ہوئے لوگ ہی دوسروں کو ہرٹ کرتے ہیں، تم ایک ہرٹ ہوئی عورت سے کیسے توقع کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری محبت سمجھے گی؟ دونوں کے درمیان کب سے نکلتا دھواں اب تمتماتا جا رہا تھا۔ پیچھے جاؤ، لاہور میں کیا ہوا تھا؟ تم نے اس کو دھوکہ دیا، پھر اس کو بتائے بنا آ گئی، کیوں؟ کیونکہ تم ہرٹ تھے، تم جانتے تھے تم اس کو ہرٹ کرو گے، تم محبت دینے کے اہل نہیں تھے اس وقت۔ پھر ایک سال گزرا، تم بہتر ہوئے، تم دونوں وینکوور میں ملے، تمہیں لگا کہ شاید اب تم اس کو محبت دے سکتے ہو، لیکن کیا وہ محبت وصول کرنے کی اہل تھی؟ محبت دینا بھی تندرست روحوں کا کام ہے، اور محبت وصول کرنا بھی۔ عورت وہی محبت وصول کرتی ہے جس کو وہ پہچانتی ہے۔ عورت کو ملنے والا پہلا لائف پارٹنر اس کی محبت کا پیمانہ سیٹ کر دیتا ہے۔ یعنی وہ انہی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یعنی اس نے صرف زیاد کی محبت دیکھی ہے۔ اس محبت میں تکلیف ہے، ایبیوز ہے، پھر معافی تلافی ہے، پھر سے تکلیف۔ یہ ایک چاوٹک محبت ہے، اس کو تندرست محبت کی پہچان نہیں ہے۔ جن لڑکیوں کو باقی محبت نہ ملی ہو ان کو تندرست محبت کی پہچان ہوتی بھی نہیں ہے۔ ماہر نے پیچھے ہو کے ٹانگ پر ٹانگ جما لی اور خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ چہرے سے یہ واضح نہ تھا کہ اسے یاسمین کی باتیں پسند آ رہی ہیں یا ناپسند۔ مرد کا کام ہوتا ہے پروٹیکٹ کرنا اور پرووائڈ کرنا، اپنے گھر کی عورت کی حفاظت کرنا اور اس کو ضروریات زندگی مہیا کرنا۔ جتنا تم نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا، اس کا باپ جلد مر گیا تھا، وہ بڑی بہن تھی۔ ایسے بچے فکسرز بن جاتے ہیں، وہ خود کو خود پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اپنی ضروریات کو خود پورا کرتے ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو ہمیشہ کامیابیاں چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی قدر و قیمت ان کے اچیومنٹ سے بڑھتی ہے اور ان کے بے روزگار یا ناکارہ ہو جانے سے گھٹتی ہے۔ اس کو کبھی ایسا مرد ملا ہی نہیں جو اس کو یہ دونوں چیزیں فراہم کر سکے۔ زیاد اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اس نے شاید روپے پیسے فراہم کیے ہوں، لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا، وہ اسے خود اپنے آپ سے نہیں بچا سکا۔ جس لڑکی نے ساری جنگیں اکیلے لڑی ہوں، اس کو تندرست محبت کی پہچان کیسے ہوگی؟ سسٹر ہوڈ، وہ افسوس سے نفی میں سر ہلا کے بڑبڑایا۔ اگر اس کو غلط کہنے سے تم خوش ہوتے ہو تو میں کہہ دیتی ہوں، مالا نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، جیسے تم نے غلط کیا اس کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔
خود اپنے ساتھ غلط کیا اور میں تمہیں اسی چیز سے بچانا چاہتی تھی۔ جب تک اس کی ذات کی ہیلنگ نہیں ہوگی، اسے درست مرد کی محبت کی پہچان نہیں ہوگی، اسے وہ محبت کنٹرولنگ ہی لگے گی اور اسے زیاد جیسے مرد ہی پسند آئیں گے۔ ماہر نے نہ سمجھی زابرے اکٹھے کیے۔ کیا مطلب؟ جب عورت صرف ایک طرح کی محبت کو پہچانتی ہو تو وہ کسی دوسرے مرد کے اسی پیٹرن کو دیکھ کے محبت کا یقین کرتی ہے۔ اسے تمہارے جیسے مرد کے جذبات محبت نہیں، فریب لگتے ہیں۔ یعنی اگر انسان کسی ٹاکسک پارٹنر کے ساتھ رہا ہو اور بھلے اسے معلوم ہو کہ وہ ٹاکسک تھا، اس کو اگلی دفعہ ویسا ہی انسان اٹریکٹ کرے گا۔ وہ چمبے سے پوچھ رہا تھا۔ بالکل، تمہارے بھائی کی مثال تمہارے سامنے، اس کو ہمیشہ ایک ہی طرح کی لڑکیاں کیوں ملتی ہیں؟ جب تک وہ خود اپنا پیٹرن نہیں توڑے گا، اس کا ہر نیا تعلق تاریخ دہرائے گا۔ ماہر فرید نے سر جھٹکا، ہاتھ سے جیسے مکھی سی اڑائی۔ ہر شخص کے ساتھ ٹراماز جڑے ہوتے ہیں، بچپن کے، رشتوں کے۔ کوئی بھی چیز اس انسلٹ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی جو اسے میری کی تھی۔ یاسمین پیچھے ہو کے بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی اور بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ کیا اس انسلٹ نے اسے تمہارے دل سے اتار دیا؟ 100%۔ وہ گردن سیدھی رکھ کے بہت سکون سے بولا تھا۔ کیا اسے شادی کر لی؟ ماہر نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے کبھی اس کی خبر نہیں رکھی۔ یاسمین نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہاں اسے صداقت دکھائی دی تھی۔ اتنے برس گزر گئے، شاید اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہو۔ اس سوال پہ بھی ماہر فرید کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اچھی بات ہے، گڈ فار ہر۔ یعنی تم اب اس کی محبت سے موو آن کر چکے ہو اور اپنی شادی کی تیاری میں ہو۔ یاسمین نے اطمینان بھری سانس خارج کی۔ پھر اس کے آنے سے اتنے ڈسٹرب کیوں ہو؟ اس کے آنے سے میری زندگی، انگلی میں پہنی انگوٹھی گھمائی، پہ کوئی اثر پڑے، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اگر محبت نہیں رہی تو اس کا کام کر دو تاکہ وہ چلی جائے۔ جب محبت نہیں رہی تو کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ یاسمین نے آج کی شام سے پہلی دفعہ مسکراتے دیکھا۔ اس تلخی میں اداسی نہ تھی، صرف بیزاری تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس شہر میں رہے۔ تمہیں ڈر ہے کہ تم دوبارہ اس کی طرف مائل نہ ہو جاؤ؟ ایسا نہیں ہو سکتا اب، کیونکہ جسے ماہر نے چھوڑ دیا، اسے چھوڑ دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک افسوس سے ابھرا، اپنے آپ پہ نہیں، اس سبز آنکھوں والی لڑکی پہ۔ میں بس یہ نہیں چاہتا کہ لوگ باتیں کریں۔ بیربل، شبنم، یہ لوگ اس کو جانتے تھے۔ اس سے پھر سے انگوٹھی گھمائی۔ تم اپنی منگیتر کے بارے میں کانشیس ہو، اچھی بات ہے۔ یعنی تم واقعی مالا سے موو آن کر چکے ہو، بات ختم۔ میں اسے اس شہر سے کیسے بھیجوں؟ وہ ٹانگ سے ٹانگا ہٹا کے سیدھا ہوا۔ قدرے آگے کو وہی سوال پوچھے یاسمین کے پاس آیا تھا۔ وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا؟ یاسمین نے وال کلاک کو دیکھا، سوئی 7 سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ ماہر نے آسپات میں سر ہلایا۔ وہ ملاقات کرنے سے چلی جائے گی یا ملاقات نہ کرنے سے؟ شیشے کی دیوار سے جھانکتا باغیچہ رات کی سیاہی میں مکمل طور پہ ڈوب چکا تھا۔ ماہر نے ہاتھ بڑھا کے کپ کو چھوا، وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پینڈ کرتی ہوں۔ اوہ مائی گاڈ گائز، ماہر فرید تو بالکل بدل گیا ہے۔ ویسے ٹھیک ہے، صحیح کر رہا ہے وہ بھی۔ مالا نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ پھر 4 سال اس کو پوچھے ہی نہیں۔ اب پتہ نہیں دوبارہ ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کیسے جاگے گی۔ میں تو یہ جاننے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ تو آپ لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ کیسی لگی ہے اور ماہر کا یہ چینجنگ بیہیویئر آپ کو کیسا لگا؟ مجھے کمنٹس میں بتا دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا کائنڈلی۔ آپ لوگ بس چپ کر کے آتے ہو، سنتے ہو اور چلے جاتے ہو، کوئی لائک نہیں کرتے۔ آپ لوگ لائک کرو گے تو تبھی تو میری ویڈیو آگے جائے گی نا۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب تو آپ لوگوں نے کیا ہوا، اگر جن لوگوں نے نہیں کیا وہ کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، اور پلیز میرے ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ ڈھیر سارا خیال رکھیں اپنا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔